الله أكبر الله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، گزشتہ روز آپ حضرات کے سامنے مال اور اولاد فتنہ ہے، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کی تھیں۔ آج بھی سورہ انفال کی یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جان لو مال اور اولاد فتنہ ہے۔ ایک موقع پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد جو ہے یہ دنیا کی زینت ہے۔ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کل قیامت کے دن یہ مال اور اولاد نفع نہ دیں گے۔ اب تین مختلف مقامات سے آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، مال اور اولاد زینت ہے، مال اور اولاد کل قیامت کے دن نفع نہ دیں گے۔ مال اور اولاد کون سی فتنہ ہے؟ اس فتنے سے مراد آزمائش ہے۔ کون سے مال اور اولاد آزمائش ہے؟ کون سی اولاد اور مال کل قیامت کے دن نفع نہ دے گی؟ وہ مال اور وہ اولاد۔ ایک اور مقام سنیے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب اس آیت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کون سا مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها وہ مال جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادها اور وہ مال تجارت کہ جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر کہ جن گھروں کے اندر تم خوشی سے رہتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ چیزیں یہ محبوب ہیں تمہیں، تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ پھر انتظار کرو اللہ کے امر کا، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، پھر انتظار کرو اللہ کی وعید کا۔ اور یاد رکھنا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العزت فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
جس دل کے اندر مال کی محبت آ گئی وہ فتنہ ہے، جس دل کے اندر اولاد کی محبت آ گئی وہ فتنہ ہے، جس دل کے اندر خاندان کی محبت آ گئی وہ فتنہ ہے، جس دل کے اندر مال تجارت کی محبت آ گئی وہ فتنہ ہے۔ اور یہ محبت اتنی ہو کہ یہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ساتھ ملائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اپنے ماں باپ سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ۔ جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ان سارے فرمودات کو سامنے رکھ کر ہم اپنا موازنہ کریں کہ آج ہمارے دل کے اندر کس کی محبت ہے، آج ہماری محبت کا معیار کیا ہے؟ کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ بات اگرچہ سخت ہے لیکن ہے حقیقت۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ادھر جماعت کھڑی ہے، رکعت نکل رہی ہے، ادھر موبائل فون کی گھنٹی بجتی ہے، ہم یہ نہیں کہ رکعت کے اندر شامل ہو جائیں، ہم فوراً موبائل فون کو ریسیو کر کے سنتے ہیں کہ کس کی کال ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ادھر جماعت نکل رہی ہے اور ہم باہر باتوں کے اندر مصروف ہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ ہم نماز کے اندر کھڑے ہیں اور اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، ادھر ادھر دھیان ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ محبت تو یہ تھی کہ صحابہ جب اذان کی آواز سنتے تھے نا، چہروں کے رنگ بدل جایا کرتے تھے۔ ساتھی پوچھتے کہ حضرت کیا بات ہے؟ کون سے؟ حسنین کریمین، نواسہ رسول، جنت کے شہزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ ساتھی پوچھتے حضرت کیا بات ہے؟ اذان کی آواز سنتے ہیں چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ حضرت حسن جواب دیتے تمہیں پتہ نہیں کس بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، محبت اس کو نہیں کہتے۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اسی کے ہو کر رہ جائیں، اسی کے ہو کر رہ جائیں، محبت اس کا نام ہے۔ یہ کیا محبت ہے؟ ادھر امام کی رکعتیں لمبی ہوئیں، ادھر طبیعتوں کے اندر انقباض پیدا ہونا شروع ہوا، ادھر سلام پھرا، ادھر چہرے پر انقباض کی کیفیت ہے کہ آج نماز بڑی لمبی ہو گئی، آج نماز بڑی لمبی ہو گئی۔ محبت اس کو نہیں کہتے، محبت اس کو کہتے ہیں رات کا آخری پہر تھا، ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آہو زاری تھی، گریا تھا، زبان پر الفاظ کیا تھے؟ مولا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ عبادت بھی پوری نہ ہوئی۔ اور یہ کہنے والی کون تھی؟ کوئی عام ہستی نہیں تھی، یہ وہ تھی کہ جنہیں نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ گرمیوں کی راتیں آتی نا، رات کے آخری پہر کے اندر یہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی اور کہتی مولا اتنی چھوٹی راتیں ہو گئی کہ ابھی میری مناجات ہی مکمل نہ ہوئی کہ رات گزر گئی۔ محبت اس کو کہتے ہیں۔ محبت اس کو نہیں کہتے کہ آئے 5 منٹ 10 منٹ کی نماز پڑھی اور پھر نمازیں لمبی ہو گئیں اور ہم چہروں کے اندر تبدیلی آ گئی، دل کے اندر نفرت آ گئی۔ محبت اس کو نہیں کہتے۔ جب یہ ان چیزوں کی محبت دل میں آئے گی، دنیا کے مال کی اور اولاد کی، تو پھر سمجھ لو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہی مال اور اولاد کل قیامت کے دن نفع نہیں دیں گے، بلکہ یہی مال اور اولاد کل قیامت کے دن وبال جان بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں حقیقی محبت نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔